بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز. آج ہم سٹارٹ کریں گے CS 504 سافٹ ویئر انجینئرنگ 1 لیکچر نمبر 1. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. انٹروڈکشن ٹو سافٹ ویئر انجینئرنگ. اب یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سافٹ ویئر انجینئر ہے کیا چیز. انجینئرنگ میں کیا چیز ہم نے پڑھنی ہے, کیا نہیں پڑھنی, یہ ساری چیزیں ہماری سافٹ ویئر انجینئرنگ میں آئے گی. آئیں تو اس کا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں. انٹروڈکشن میں لکھا ہوا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ is an interesting subject. In order to understand this subject, we will need to look at a number of example and case. یعنی سافٹ ویئر انجینئرنگ اس میں آپ یہ صرف یہ بتایا کہ ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. آپ کو ایگزامپل اور مختلف کیس یعنی کہ مختلف پرابلمز وغیرہ سالو کر کے آپ کو سمجھایا جائے گا. تو سب سے پہلے تو ہے کہ واٹ از سافٹ ویئر. سافٹ ویئر ہے کیا چیز. when we write a program for computer we name it as software. یعنی کہ کوئی بھی پروگرام جو ہوتا ہے ہم کمپیوٹر کے لیے لکھتے ہیں, یا کوئی بھی پرابلم کا سولوشن نکالنے کے لیے ہم کوڈنگ لکھتے ہیں یا پروگرام لکھتے ہیں جو ہمارے ضرورت کو پورا کرتی ہے, اس کو ہم سافٹ ویئر کہتے ہیں. مزید جا کے پروگرام کو اور بھی ڈیفائن کرتے ہیں. بٹ سافٹ ویئر is not just a program. Many things other than programs are also included in software. یعنی کہ اور لازمی نہیں ہے کہ پروگرام سے اور بھی بہت ساری کوڈنگ وغیرہ ہو سکتی ہے, یا اور بھی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کے سافٹ ویئر کو بنانے میں مدد کرتی ہیں. اچھا, تو سب سے پہلے تو ابھی اس کے بعد آتا ہے سافٹ ویئر. The software or code itself is definitely included in the software. یعنی کہ پروگرام جو ہوتا ہے وہ ایک کوڈ ہوتا ہے, جو پروگرام کوڈ ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا. یا آپ کی پرابلم سولوشن کو سالو کرنے کے لیے ہم کوڈنگ لکھتے ہیں, یا سافٹ ویئر انجینئر جو ہوتا ہے جس نے کسی بھی لینگویج میں اسپیشلائز کیا ہوتا ہے اس میں وہ کوڈ لکھتا ہے. جیسے کہ جاوا ہو گئی, C++ ہو گئی, .NET ہو گئی, ایکسیٹرا. جتنی بھی لینگویج ہیں یہ ساری وہ کر کے یعنی کہ اس میں کسی بھی ایک لینگویج میں وہ اچھی کارکردگی لے لیتا ہے یا اس کو سیکھ لیتا ہے اچھی طرح, تو اس کو کوڈنگ کر کے ایک سافٹ ویئر بنائے جا سکتے ہیں. ڈیٹا کیا ہوتا ہے. دی ڈیٹا آن وچ دی پروگرام آپریٹر از آلسو کنسیڈر ایز اے پارٹ آف دی سافٹ ویئر. ڈیٹا یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ نے جو پروگرام بنوانا ہے اس میں کیا چیزیں ڈلوانی ہے, یا کیا جو آپ کو مسائل آ رہے ہیں اس کی آپ نے حل نکالنا ہے. تو جس مسائل کا حل نکالنا ہے اس کے لیے جو چیزیں ہمیں ریکوائرمنٹ چاہیے یا جو ہم کوڈ لکھیں گے وہ ہمارا ڈیٹا ہوگا, انفارمیشن ہوگی یا ڈیٹا ہوگا. ڈاکومنٹیشن کیا چیز ہے. ڈاکومنٹیشن another very important thing that most of us forget is documentation. All the documents related to the software are also considered as a part of software. ڈاکومنٹیشن یہ ہو سکتی ہے آپ کی, یعنی کہ ایک بڑی پرابلم ہے اس کو آپ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ آپ اپنے پرفارم کرتے ہیں, ٹاسک پرفارم کرتے ہیں. ٹاسک پرفارم کرنے کے بعد آپ اس کو اکٹھا کر دیتے ہیں, جو بھی جتنا بھی ہے وہ سارا اکٹھا کر کے ایک سافٹ ویئر بن جاتا ہے, اور اس کو جب یوز کرتے ہیں تو اس کو یعنی یوزر کو دیا جاتا ہے, تو وہ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے وہ جب یوز کرتا ہے. اچھا, وائی از امپورٹنٹ, یعنی کہ سافٹ ویئر کیوں امپورٹنٹ ہے. سافٹ ویئر آج کل ہر جگہ پہ یوز ہو رہے ہیں, ہمارے بزنس میں یوز ہو رہے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ یوز ہو رہے ہیں. جیسے کہ انہوں نے بتایا بزنس ڈیسیژن میکنگ, یعنی کہ بزنس میں کیسے لینا ہے, فیصلہ کیسے کرنا ہے, وہ کیسے ہوتا ہے. دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا سافٹ ویئر سسٹم ہیو پلیڈ اے میجر رول ان دی بزنس ویئر یو اینالائز یور ڈیٹا. On the basis of analyze you have to make your business decisions. یعنی کہ سافٹ ویئر جو سی آپ کی ہے وہ بزنس میں سے ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ کی کوئی پروڈکٹ بن رہی ہے تو اس پروڈکٹ کو سیل کیا جا رہا ہے, اس پروڈکٹ کو کتنی کوانٹٹی سیل ہو رہی ہے, کتنی نہیں ہو رہی ہے, کتنی رہ گئی ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے بزنس مینٹین کرنے کے لیے سافٹ ویئر کا یوز, سافٹ ویئر جو ہوتا ہے یہ آپ کے بزنس میں کردار ادا کرتی ہے. ماڈرن سائنٹیفک انویسٹیگیشن اینڈ انجینئرنگ پرابلم سالونگ. یعنی کہ آج کل کی جو نیا دور آ رہا ہے, ماڈرن آ رہا ہے, یہ ماڈرن دور آ رہا ہے, اس میں آپ کیسے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں یا انجینئرنگ پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں.
Scientific investigation and engineering problems are solving require an investigative amount of calculation and analyzation. यानी कि इसको आप कैलकुलेशन और क्या कहते हैं डाटा एनालाइज करके, यानी कि डाटा को जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसको आप करके सॉल्व करके या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको डाटा को उसको असल जगह तक पहुंचाने के लिए जो होता है वो साइंटिफिक आपके मॉडर्न साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है. मिसाल के तौर पर आजकल आपके मोबाइल वगैरह ट्रेसिंग वगैरह हो गया है, या इसके अलावा आपके बड़े स्टोरों में जाके आपके वहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ हो रहे हैं. आपको बिल वगैरह पे करने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता, बल्कि आप उसके बार कोड वगैरह स्कैन करके बिल वगैरह पे कर सकते हैं. ये मॉडर्न साइंटिफिक से. गेम्स में क्या अहम किरदार अदा कर रहा था, यानी कि आप आजकल जो फेमस गेम है पबजी, उसके बारे में सुन सकते हैं. वो भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर की एक शक्ल है गेम, जो उसके आगे मज़ीद गेम की शक्ल अख्तियार है. तो बहुत सारी गेम्स हैं, आप जानते हैं, वो भी आजकल खेली जा रही हैं. एम्बेडेड सिस्टम क्या चीज़ है? वी सी मैनी काइंड ऑफ गैजेट्स बीइंग एम्प्लॉयड इन आवर डेली use things like small macro controller used in our car, television, microwave oven etc. यानी कि एम्बेडेड जो है ये हमारे जो माइक्रोवेव वगैरह हो गए हैं, या कार वगैरह के रिमोट वगैरह हो गए, या और कोई टीवी के रिमोट वगैरह हो गई, इनमें ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के तौर पे काम करता है. यानी कि चैनल वगैरह, अब उसको कैसे पता चलेगा कि आपने ये टीवी को कैसे पता चलेगा, एलसीडी को कैसे पता चलेगा कि आपने चैनल नंबर 20 देखना या 30 देखना है. यानी कि सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिलिकॉन चिप पे परफॉर्म किया जाता है, उसके बाद आपके रिमोट काम करता है. इंजीनियरिंग क्या चीज़ है? इफ़ यू सर्वे सम ऑफ द डिक्शनरीज then you will find the following definition of engineering. The process of, अब ये लिखा हुआ कि वो आप डिक्शनरी में जाके देखें तो इंजीनियरिंग के बहुत सारे डेफिनेशन आपके सामने आएगी. जो सॉफ्टवेयर के हवाले से या उनमें से कोई भी डेफिनेशन आप ले सकते हैं, आप इंजीनियरिंग की देख सकते हैं. मज़ीद डेफिनेशन यहाँ पे जो लिखी है वो लिखी है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिव और साइंटिफिक नॉलेज इज़ नोन एज इंजीनियरिंग. यानी कि हमारी जो है किसी भी चीज़ को बनाने की ताकत है, या किसी भी चीज़ को बनाने में जो हमारी तालीम का जो एजुकेशन हमें फराहम की जाती है, या फिर साइंटिफिक जो से नॉलेज है. साइंटिफिक नॉलेज ये होगी कि किसी चीज़ को आजकल इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए परफॉर्म करना, बिजली की हेल्प लेकर उसको बनाना, इलेक्ट्रॉनिक साइंटिफिक नॉलेज है. तो ये एक इंजीनियर की डेफिनेशन है. अच्छा, इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या चीज़ है और कंप्यूटर साइंस क्या चीज़ है? दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस in effective production of software system. यहाँ पे अब जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर साइंस के बारे में जो नॉलेज है वो आपको प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है, यानी कि सॉफ्टवेयर को बनाने में मदद करती है. बेसिकली सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस जो सी है वो आपके कंप्यूटर यूजेज जो है, यानी कि एक यूज़र जो यूज़ करता है, या कंप्यूटर साइंस आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो लैंग्वेज या जो ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं वो कंप्यूटर साइंस के थ्रू आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं. इज़ ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद समझा दूँगा. ये यहाँ पे लिखी भी हुई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह हो गया या कोई सर्किट वगैरह बनाने का काम हो गया, ये आप इलेक्ट्रिशियन एनर्जी में आते हैं, इंजीनियरिंग में आते हैं. सॉरी. डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड अदर सिस्टम. सॉफ्टवेयर और आपके दूसरे सिस्टम में कैसे फ़र्क किया जा सकता है? देखें, अब सॉफ्टवेयर जो सा है वो आपका एक, आप जैसे जिस तरीके से चाहे आप परफॉर्म कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. उधर सिस्टम जो है यहाँ पे जो मायने है, यहाँ पे उधर सिस्टम का ये मायने है कि सॉफ्टवेयर के बगैर जो सिस्टम चल रहे हैं, जो मशीनें वगैरह चल रही हैं. अब यहाँ पे लिखा है, सो द मेजर थिंग्स दैट डिस्टिंग्विश आवर ए सॉफ्टवेयर सिस्टम फ्रॉम अदर सिस्टम इज दैट सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट.
یعنی کہ آپ کو سافٹ ویئر جو سا وہ کسی جگہ پہ آپ کا ویئر نہیں کیا جاتا ہے، ویئر آؤٹ نہیں ہو سکتا. باقی یہ ایگزامپل وغیرہ دیکھی ہوئی آپ دیکھ لینا، تھوڑی ڈیٹیلز وغیرہ لکھی ہوئی ہیں. میں ڈیٹیل وغیرہ آپ کو اس لیے نہیں کر رہا کہ اگر ڈیٹیل وغیرہ کروں گا تو لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا، اور پہلا لیکچر ہے بھی کافی لمبا، تو کوشش کرے گا پورا دیکھ لیں. The name of the game is changing and evolution all the times in all dimension. یہ اب تھا سورس آف انہیریٹڈ کمپلیسٹی آف سافٹ ویئر. یہاں پہ ایک سافٹ ویئر کی کمپلیسٹی کیسی چیز ہو سکتی ہے؟ ایسے ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی آپ کی مطلب پرابلم ہے، اس میں ایک چیز 2-3 دفعہ دہرائی جا رہی ہے، اگر آپ 2-3 دفعہ لکھیں گے تو کمپلیسٹی ہو جائے گی. بجائے اس کے آپ ایک فنکشن کا بنا کے اس کو بار بار کال کریں تو وہ زیادہ آسان ہوگا. یہاں پہ ابھی لکھو دی نیم آف دی گیم از چینج اینڈ ایولیوشن آل دی ٹائم آف ڈیمینشن، یعنی کہ ڈیمینشن میں ہر وقت چینجنگ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ کی گیمنگ میں ہو رہی ہوتی ہے. سافٹ ویئر کرائسس. سافٹ ویئر کرائسس کیا چیز ہے؟ سافٹ ویئر کرائسس جو ہے وہ آپ کے یعنی کہ سافٹ ویئر کہاں پہ کرائی ہوئے نقصان پہنچا یا سافٹ ویئر کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا یا ہمیں کیسے پتہ چلا کہ سافٹ ویئر میں ایرر وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. In 1960 centuries, a great amount of rapid improvement was made in hardware. New hardware and new computer systems were made available. These computer systems were far more powerful than the computer of early 50s. یعنی کہ 1960 میں جو کمپیوٹر بنائے گئے تھے وہ مور پاورفل تھے، بجائے جو پچھلے سے کمپیوٹر آئے تھے اس سے زیادہ پاورفل تھے. اور یعنی کہ جو 1960 میں ایک ایسا کمپیوٹر بنایا گیا ہے جو پچھلے 50 سالوں سے زیادہ بہتر تھا، اچھا کام کرتا تھا، اچھی کارکردگی کرتا تھا. In early 60th century, software had suffered from the similar kind of problem to which we call software crisis. یعنی ایک ہی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے دوبارہ وہی سافٹ ویئر بار بار یوز کیا جا رہا تھا جو 50 پہلے بھی استعمال ہوتا اور 60 سینچری میں بھی استعمال کیا گیا تھا. تو اس لیے پھر انہوں نے اس جو سافٹ ویئر ایک ہی چیز بار بار دہرائی جائے تو اس کو جو سافٹ ویئر کرائسس کا نام دیا گیا تھا. یہ سافٹ ویئر کرائسس ہوتا کیا ہے؟ ٹیکنیکس دیٹ were used to develop small software were not applicable for a large software. یعنی کہ جو سا آپ کا ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے، یعنی کیلکولیشن کا سافٹ ویئر ہے، کیلکولیٹر کا سافٹ ویئر ہے، وہ آپ باقی سافٹ ویئر کے طور پہ نہیں استعمال کر سکتے. تو اس لیے ایک بڑا سافٹ ویئر جو سا ایک چھوٹے سافٹ ویئر کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو یہ چیز جو سی آپ کی سافٹ ویئر کرائسس تھی. This things result in the following sequence، یعنی کنسیکوینس. اس کی آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا سیکوینس آئی تھی. In most of the case that software which we tried to be built using those old tools and techniques were not complete. یعنی کہ جو سے پچھلے دور کے یعنی کہ پرانے دور کے جو طریقے وغیرہ استعمال کیے جا رہے تھے یا ٹولز وغیرہ استعمال کیے جا رہے تھے وہ کمپلیٹ نہیں تھے. موسٹ آف دی اس لیے سافٹ ویئر کرائسس آیا تھا. موسٹ آف دی ٹائم از واز ڈیولپڈ ٹو لیٹ، یعنی کہ جو چیز ہمیں موسٹ آف دی ٹائم اٹ واز ڈیلیورڈ ٹو لیٹ، یعنی جو چیز ہمیں جلدی چاہیے تھی، جو چیز کا رزلٹ ہمیں پہلے چاہیے تھا وہ بعد میں ہو گیا تھا، اور جو نہیں چاہیے تھا وہ پہلے آ گیا. تو یہ بھی سافٹ ویئر کرائسس میں شامل آ گیا. موسٹ آف دی پروجیکٹ ور اوور بجٹ، یعنی کہ بہت سارے پروجیکٹ ایسے ہو گئے تھے جو حد سے زیادہ بجٹ کھا گئے تھے. یعنی کہ ہمیں ایسٹیمیٹ لگایا تھا یعنی کہ 60,000 تھا لیکن وہ 80,000 تک پہنچ گئے تھے، 80,000 تک پہنچ گئے تھے. تو وہ جو سے تھے وہ آپ کے اوور بجٹ پروجیکٹ تھے. اینڈ ان موسٹ آف دی کیسز سسٹم built using these techniques were not reliable, meaning that they were not be able to do what they were expected to do. یعنی کہ بہت سارے ایسے سافٹ ویئر جو ہم یوز کر رہے تھے کہ یعنی کہ اس سافٹ ویئر کو مقصد کچھ اور تھا اور اس کا رزلٹ ہمیں کچھ اور ملا، وہ بھی سافٹ ویئر کرائسس کے میں شامل ہے یا سافٹ ویئر کرائسس کے تھرو آیا تھا. مور کمپلیکس سافٹ ویئر اپلیکیشن، یعنی کہ مزید سافٹ ویئر اپلیکیشن کون سی ہے؟ اچھا، پیپل ہیو ریئلائز دس فیکٹ وے بیک ان 1960 سینچری.
century. That only coding is not significant to develop software system. We also need to apply engineering principle. यानी कि अब जब क्राइसिस वगैरह आ गया तो सही 1960 सेंचुरी में फिर एक मतलब एक फैसला किया गया जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के या इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल अप्लाई होंगे सॉफ्टवेयर पे. वो प्रिंसिपल क्या चीज़ है आइए देखते हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज डिफाइंड बाय IEEE. Software engineering as defined by IEEE, International Institute of Electric and Electronic Engineering. In an authentic institution regard the computer related issue. यानी कि IEEE था, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक इंस्टीट्यूट था, इन्होंने मुतारफ करवाए थे कि प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर की क्या हो सकता है. दी एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन क्वांटिफाइबल अप्रोच टू डेवलप. यानी कि एक सिस्टम को बनाने के लिए या एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए, क्वांटिफाई यानी कि उसकी तादाद होनी चाहिए, कोई डेवलप करने के लिए ऑपरेटर वगैरह, मैन्युफैक्चर वगैरह के जो भी चीज़ें वगैरह थी डेवलप वगैरह के, उसके कुछ रूल होते थे, रेगुलेशन होते, वो अप्लाई होने चाहिए. फॉर द एग्जांपल अब नीचे लिखा हुआ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नॉट जस्ट कंसर्न with the technique process of software development but also the activities such as software project management and with the development of tools, method and theories supported of software production. इस सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सिर्फ कोडिंग की ज़रूरत नहीं थी बल्कि उसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह भी थी. उसके लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे थे ये सारी चीज़ें, बल्कि सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले आपको एक थ्योरी तैयार करनी पड़ती है या थ्योरी तैयार करनी होगी जिसके बाद आपको सॉफ्टवेयर बनाना होगा. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वहाँ पे दोबारा है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द कम्बिनेशन ऑफ ऑल द टूल, टेक्निक एंड प्रोसेस दैट यूज इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन. यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या चीज़ है कि सॉफ्टवेयर वो बनाने के लिए जो भी टूल्स इस्तेमाल होती है, जो भी टेक्निक होती हैं, जो भी प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीज़ें जो सी है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आती हैं. मिसाल के तौर पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइनिंग हो गई है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग टेक्निक हो गए हैं, टूल्स हो गए हैं, टेस्टिंग हो गई है, उसकी मेंटेनेंस हो गई है, डेवलपमेंट हो गई है, ये सारी चीज़ें आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आती हैं. वेल इंजीनियर सॉफ्टवेयर यानी कि अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, अच्छा इंजीनियर जो सा होता है सॉफ्टवेयर का वो क्या, उसमें क्या क्या खासियत होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. इट इज़ रिलायबल, it has good user interface, it has applicable performance, it is of good quality, it is cost effective. यानी कि वो उसमें ये खासियत होती है कि वो रिलायबल होता है, वो अपने सॉफ्टवेयर का इंटरफेस अच्छा रखता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी करता है, यानी कि कम से कम देर में आपकी टास्क जो सा है वो परफॉर्म हो जाए. क्वांटिटी कम होती है यानी कि कोडिंग कम लिखता है, यानी कि बहुत सारी कोडिंग लिख देता है और जब प्रोग्राम चलता है तो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं यूज़र को. इट इज़ द कॉस्ट इफेक्ट यानी कि कॉस्ट के लिहाज से भी आसान होना, महंगा नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए. आप जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो उससे ज़्यादा बजट या ज़्यादा टूल वगैरह रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए. अब यहाँ पे फिर दोबारा वो दूसरे आ गए हैं करेक्टर्स आ गए हैं, खसूसियात आ गई हैं कि प्रोवाइड दी रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी, मेंटेनेबल, रिलायबल, एफिशिएंट होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बैक पे बता दी. द बैलेंस एक्ट क्या चीज़ है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एक्चुअली द बैलेंस एक्ट. You have to balance many things like cost, user friendliness, efficiency, reliable वगैरह जो होती है उसमें बैलेंस की एक्टिव होना चाहिए कि वो एफिशिएंसी होना चाहिए, बैलेंस कॉस्ट कम होनी चाहिए, रिलायबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए. कॉस्ट वर्ड से एफिशिएंसी क्या चीज़ है, यानी कि उसमें किसी चीज़ की एफिशिएंसी ये आप कह सकते हैं कि उसमें खसूसियात ज़्यादा होनी चाहिए और कीमत कम होनी चाहिए. कीमत कम, रिलायबिलिटी यानी कि उसकी फास्ट स्पीड होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, जो चीज़ हम चाहते हैं वो टाइम पे दें.
ایفیشینسی ورسز یوزر انٹرفیس اور ایفیشینسی میں اگر انٹرفیس آپ کے سافٹ ویئر کا اچھا ہوگا تو ایفیشینسی زیادہ آئے گی, لوگ آپ سے زیادہ خریدیں گے. تو یہ بھی کچھ وجہ ہیں بیلنس ایکٹ کی. چیلنج از ٹو بیلنس دی ریکوائرمنٹ. کیسے چیلنج کیا جاتا ہے بیلنس ریکوائرمنٹ کو؟ سافٹ ویئر انجینئرنگ always confront with the challenges to make a good balance of all these things depending on the requirement of the particular software system at hand. یعنی کہ سافٹ ویئر کی جو چیلنجز ہوتے ہیں بیلنسنگ کے لیے, اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے آپ ایک سافٹ ویئر کو بنا لیتے ہیں, اس کے بعد اس کی ٹیسٹنگ وغیرہ کریں, پھر جو چیز کمی پیشی ہو تو وہ آپ پوری کر سکتے ہیں. یہ بیلنسنگ ایکٹ کی ہے. لا آف دا ڈیمینشنگ ریٹرنز, یعنی کہ آپ کی کاسٹ وغیرہ کاسٹ کم ہونی چاہیے, بلکہ اس میں سافٹ ویئر میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر کی دنیا میں آپ یہ کہ جتنی کاسٹ ہوگی اتنی زیادہ فائدے ہوں گے. جتنی آپ کا سسٹم اچھا ہوگا, جتنا آپ کے ہارڈ ویئر ریلائبل ہوگا, اچھا ہوگا, ایفیشینسی ہوگی اس میں, اتنا ہی آپ کے سافٹ ویئر اچھا پرفارم ہوگا. سافٹ ویئر بیک گراؤنڈ. سافٹ ویئر بیک گراؤنڈ کیا چیز ہے؟ سافٹ ویئر بیک گراؤنڈ اب یہاں پہ لگا کہ مزید 1000 سے زیادہ, یعنی کہ 10,000 سے زیادہ طریقے ہیں جو سافٹ ویئر بیک گراؤنڈ میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی سافٹ ویئر بیک گراؤنڈ ہے کہ یعنی کہ پروجیکٹ مینجمنٹ, ڈیزائننگ, کوڈنگ وغیرہ جتنی بھی ہوتی ہے آپ کے بیک گراؤنڈ اینڈ پہ ہو رہی ہوتی ہیں, جس میں یہ سارے لکھی ہوئی آپ چیک کر لیں. سافٹ ویئر انجینئرنگ از نتھنگ بٹ اے ڈسپلن اینڈ سسٹمسٹک اپروچ ٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. یعنی کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ جو ہم سے یہ ہے کچھ بھی نہیں ہے, بس صرف اس میں ڈسپلن ہونا چاہیے, سیمینٹک میں ہونی چاہیے اپروچ ہونی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرنے کی. آپ کو یعنی کہ کوڈنگ وغیرہ آپ کو اچھی آنی چاہیے. دوسرا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. تو سافٹ ویئر کیسے ڈیولپمنٹ کیا جاتا ہے, یعنی کہ سافٹ ویئر کو کیسے بنایا جاتا ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. The active involved in software development can broadly be divided into major categories. First is the construction and second is the management. یعنی کہ آپ جو بھی کوئی بھی سافٹ ویئر بناتے ہیں تو اس کو آپ 2 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک کیٹیگری آپ کو کنسٹرکشن کی ہوگی ہے کہ کیسے کوڈنگ وغیرہ رکھنی ہے اور کیسے آپ نے کسی پرابلم کو سالو کرنا ہے. دوسری ہوگی ہے مینجمنٹ. مینجمنٹ کیا چیز ہے؟ مینجمنٹ آپ کی یہ چیز ہے کہ کیسے آپ نے ان ساری کوڈنگ وغیرہ کو یا ساری بھی جو سی کوڈنگ وغیرہ کی پرفارمنگ ٹاسک ہیں یا ورکنگ ہے سافٹ ویئر کی, اس کو مینیج کرنا جو سا یہ آپ کی مینجمنٹ میں آتی ہے. اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے, آپ چیک کر لینا. کنسٹرکشنز کی اب یہاں پہ مزید ڈیٹیل ہے. Construction activities are those that directly related to the development of software. جو ڈائریکٹ کنسٹرکشن میں نے آپ کو بتایا کہ کوڈنگ ہے, کوڈنگ آپ کی ڈائریکٹلی جو ہے ریلیٹڈ ہے آپ کی سافٹ ویئر سے. That is gathering the requirements of software development, design, implementation اور ٹیسٹ وغیرہ جو سے یہ سارا جو ہے یہ آپ کا کنسٹرکشن وغیرہ میں آتے ہیں. یعنی کہ سافٹ ویئر کو بنانے کنسٹرکشن آپ کو پتہ ہے کنسٹرکشن کیا چیز ہے. اگر بلڈنگ کی کنسٹرکشن کرنی ہے تو ہمیں اینٹیں وغیرہ چاہیے, یہ ریت چاہیے, سیمنٹ چاہیے, مزدور چاہیے, مستری چاہیے جو ان کو بنایا گیا اس میں, اور بہت سارے کام جو سے ہوتے ہیں وہ کنسٹرکشن میں آ جاتے ہیں. سافٹ ویئر کنسٹرکشن میں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ ہمیں ریکوائرمنٹ گیدرنگ ہونی چاہیے, ڈیزائن ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, کوڈنگ ہونی چاہیے, ٹیسٹنگ ہونی چاہیے. جو چیز ہمیں چاہیے ریکوائرمنٹ ہے یعنی کہ جو بھی پرابلم ہے اس کی سالونگ کے جتنے بھی ذرائع ہے وہ پہلے گیدرنگ ہے, اس کو اکٹھے کرنا ہے, پھر ہم نے اس کا ایک ڈیزائن بنانا ہے, پھر اس کے بعد ہم نے کوڈنگ لکھنی ہے, کوڈنگ کے بعد ہم نے پرفارمنس چیک کرنی ہے, سافٹ ویئر کی ٹیسٹنگ چیک کرنی ہے. اس کے بعد مینجمنٹ آتا ہے. مینجمنٹ ایکٹیویٹیز آر کائنڈ آف umbrella activities that are used to smoothly and successfully perform the construction activity, that is project planning, software quality assurance, etc. یعنی کہ میں جو آتا ہے وہ آپ کے سافٹ ویئر کو اسموتھ بناتا ہے, ایکٹیو رکھتا ہے. مطلب کوئی بھی اگر ہمیں چینجنگ وغیرہ کرنی یا کوئی بھی ایرر آ جاتا ہے تو مینجمنٹ کے ذریعے ہم اس کو سالو کر لیتے ہیں. اپنے سافٹ ویئر کو کیسے اسموتھ بنانا ہے, کیسے بیلنس بنانا ہے, کیسے بیلنس رکھنا ہے, کام وغیرہ اچھا کر رہے ہیں ہمارا سافٹ ویئر وغیرہ,
تو یہ ساری چیزیں آپ کی مینجمنٹ دیکھتی ہے. مینجمنٹ کی کریکٹر دیکھ لیتے ہیں یا لسٹ دیکھ لیتے ہیں. پروجیکٹ پلاننگ اینڈ مینجمنٹ, کنفیگریشن مینجمنٹ, سافٹ ویئر کوالٹی انشورنس اور انسٹالیشن اینڈ ٹریننگ. یعنی کہ پروجیکٹ پلاننگ ہمیں چاہیے ہوتی ہے. اس کے بعد جو مینجمنٹ کنفیگریشن یعنی کہ اس کی ہم نے جتنی کی پلاننگ کر لی, اس کے بعد اس کو کنفیگریشن یعنی کہ اس کی معلومات اکٹھا کرنے کے لیے یا اس کی پرفارمنس کو دیکھنے سے پہلے آپ ایک ججمنٹ کے لیے جو کنفیگریشن سافٹ ویئر کوالٹی ہونی چاہیے, پھر اسے انسٹال کر کے ہم نے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں پکچر بنائے ہوئے کنسٹرکشن سے مینجمنٹ ہے. اب کنسٹرکشن کیا کرتا ہے, ریکوائرمنٹس دیکھتا ہے, ڈیزائن دیکھتا ہے, کوڈنگ دیکھتا ہے, ٹیسٹنگ اور مینٹیننس وغیرہ دیکھتے ہیں. مینجمنٹ کیا چیز دیکھتے ہیں, پروجیکٹ پلاننگ دیکھتا ہے, کنفیگریشن دیکھتا ہے, وہی چیزیں دیکھ رہا ہے, کوالٹی انشورنس وغیرہ اور انسٹالیشن ٹیسٹنگ وغیرہ آپ کی مینجمنٹ وغیرہ دیکھ رہے ہیں. اس سافٹ ویئر انجینئرنگ فریم ورک یعنی کہ ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کا فریم ورک کیا ہونا چاہیے, یا فریم ورک ہوتا کیا ہے. A software engineering framework is purpose is that show in figure number 2 major component of the frame are described. یعنی کہ اس کا فریم ورک کیا چیز ہوتا ہے. فریم ورک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک ٹاسک ہوتا ہے, اسے آپ فریم ورک کہتے ہیں. اس میں میتھڈ ہوتا ہے, پروسیس ہوتا ہے اور کوالٹی فوکس ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ٹولز ہوتے ہیں. میتھڈ کیا چیز ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے اس کو پرابلم کو سالو کرنے کے لیے استعمال ہے, یا کون کون سے ذرائع ہیں جس کے ذریعے ہم سالو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم کوڈنگ وغیرہ رکھتے ہیں, وہ پروسیسنگ ہوتی ہے ہماری. کوالٹی فوکس جب وہ سامنے آتا ہے, اس کا انٹرفیس وغیرہ جتنے بھی ہوتا ہے وہ ساری ہماری کوالٹی فوکس ہوتی ہے. ٹولز جتنی بھی ہارڈ ویئر وغیرہ استعمال ہوتے ہیں یا جتنی بھی آپ کے سافٹ ویئر ٹولز وغیرہ استعمال ہوتے ہیں, کوئی بھی چیز جیسے کہ میں ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے ویڈیو ریکارڈر وغیرہ کا استعمال کرتا ہوں, وہ ویڈیو ریکارڈر ٹولز ہے. تو یہ چیز جو سی ہے یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ فریم ورک ہے. اچھا, کوالٹی فوکس کیا چیز ہے. دی گیون فریم ورک از بیسڈ آن دی آرگنائزیشن کمٹمنٹ ٹو کوالٹی. یعنی کوالٹی کی جو سی ہوتی ہے آپ کی فریم ورک کس چیز پہ مطلب کام کر رہا ہوتا ہے, وہ آپ کی کوالٹی فوکس یعنی جو آپ کی آرگنائزیشنل جو آپ سافٹ ویئر بنا رہے ہوتے ہیں اس کی کیا کوالٹی ہوتی ہے, وہ جو ہوتے ہیں آپ کی کوالٹی فوکس کا کام ہوتا ہے. پروسیس کیا کام کرتا ہے. پروسیس آر سیٹ آف کیز, پروسیس آر کیپس کیپس for efficiently manage and deliver software in a cost efficient manner. یعنی کہ پروسیس آپ کا یہ کام کرتا ہے کہ جو بھی آپ نے ایک تو کوڈنگ آپ نے کام لکھنی اور کام اچھا ہو جائے, کام مکمل ہو جائے, پرابلم سالو ہو جائے, تو وہ پروسیس کا. میتھڈ کیا چیز ہے. میتھڈ پرووائڈ دی ٹیکنیک ہاؤ ٹو کیری دی اسٹاک. میں نے آپ کو بتایا تھا میتھڈ کا کیا کام ہے. میتھڈ کا یہ کام ہے کہ ہمیں کتنے ذرائع ہیں یا ہمیں how to carry the star, یعنی کہ اس جو ہم نے پرابلم وغیرہ یا ٹاسک وغیرہ اس کو کیسے سالو کرنا ہے یا کیسے منزل تک پہنچانا ہے یا تکمیل تک مکمل کرنا ہے. ٹولز پرووائڈ آٹومیٹڈ اور سیمی آٹومیٹڈ سپورٹڈ آف سافٹ ویئر پروسیس میتھڈ. میں نے آپ کو بتایا کوئی بھی ٹول وغیرہ آپ کے یوز وغیرہ کر سکتے ہیں سافٹ ویئر بنانے کی ضرورت کوڈنگ کو یوز کرنے کی. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لوپ یعنی کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا لوپ چاہیے آپ کو, یا کون کون سے لوپ آپ کو بنانے کے لیے کیا کیا چاہیے. کون سے لوپ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جو چیز بار بار دہرائی جا رہی ہے. پرابلم ڈیفینیشن یہ آپ کو بار بار چاہیے ہوتی ہے. آپ کوئی بھی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں تو اس کو بار بار چاہیے ہوتی ہے کہ دیکھی جاتی ہے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. یہ چیز پرابلم ڈیفینیشن بار بار دہرائی جا رہی ہوتی ہے. لوپ یعنی کہ ہر کوئی جو پارٹ سالو کر رہا ہے, کوئی بھی ایسا سافٹ ویئر کا سالو کر رہا ہے تو اس کو یہ چاہیے ہوتا ہے. ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ان دس اسٹیج وی ول ٹرائی ٹو فائنڈ سولوشن آف پرابلم ان ٹیکنیکل گراؤنڈ اینڈ بیسڈ آور ایکچوئل امپلیمنٹیشن آن اٹ. یعنی کہ ٹیکنیکل یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر پرابلم سالو کرنے کے کون کون سے ذرائع ہیں, کتنے ذرائع ہیں,
یہ کیسے کیسے سالو ہو سکتا ہے یا کون کون سے ٹولز وغیرہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. سولوشن انٹیگریشن میں کیا چیز ہے؟ سولوشن انٹیگریشن میں یہ کہ بہت سارے اب آپ کے پاس سولوشن آ گئے ہیں ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. اس میں جو اچھا سولوشن ہوگا جو بھی وہ ایفیشینٹ سولوشن ہوگا جس میں کاسٹ بھی کم ہو رہی ہو اور کام بھی ہمارا اچھا ہو رہا ہو یا ہماری پرابلم سالو ہو رہی ہے تو وہ پرابلم انٹیگریشن ہوتی ہے. اسٹیٹس کیو کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹس کیو وین وی ایکچولی ڈیولپڈ دی نیو سسٹم ایٹ دی یوزر سائڈ دیٹ سچویشن از کالڈ اسٹیٹس. یعنی کہ جب ہم یوزر کو اپنا سافٹ ویئر دیتے ہیں، جب انٹرفیس کھولتا ہے، جو بھی چیز ہم نے ایڈ کی ہوتی ہے اپنی سافٹ ویئر کی کہتے ہیں پبلیکیشن کی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری اسٹیٹس کی ہوتا ہے. یہ پکچر دی گئی ہے کہ پرابلم سالونگ ہوتی ہے، پھر ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سولوشن انٹیگریشن اور اسٹیٹس کی ہوتا ہے. سافٹ ویئر کنٹریکشن. سافٹ ویئر کنٹریکشن میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہے؟ کیا کیا آپ کو سوال پوچھے جا سکتے ہیں، کیا کیا مطلب سولوشن فراہم کیا جا سکتا ہے یوزر کو، یہ ساری سافٹ ویئر کنٹریکشن میں آتی ہے. اب سافٹ ویئر انجینئر فیسز کیا چیز ہے؟ ویژن آپ یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے سافٹ ویئر یعنی کہ جیسے اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، یہی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. We done these things and what are our business objects and that we want to achieve. ویژن آپ کی یہ ہو سکتی کیا کیا پرابلم ہے یا اپنے آپ کے بزنس اگر آپ کر رہے ہیں تو اس بزنس میں کیا کیا گولز ہیں، آپ نے اپنی مارکیٹ کیسے بڑھانی ہے یا پروڈکٹ کو کیسے مارکیٹ میں فیمس کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ویژن. ڈیفینیشن کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اس کی جتنی بھی انفارمیشن وغیرہ آتی ہے وہ آپ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. ڈیولپمنٹ، جب آپ کو پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کوئی بھی کوڈنگ وغیرہ یا کوئی بھی چیز کوڈنگ وغیرہ یا کوئی بھی ٹول وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے یا کوئی بھی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے وہ آپ کی ڈیولپمنٹ میں آتی ہے. مینٹیننس، یعنی کہ آپ نے ایک سافٹ ویئر بنا لیا اس کو بعد اس کو مینٹین کرنا ہے. یہ مینٹین کیسے کریں گے؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک آپ جنرل اسٹور کی مثال لے لیں، شاپنگ مال کی مثال لے لیں کہ وہاں پہ آپ نے 10 یعنی کہ 2 پیئرز آپ شوز بائی کی ہیں تو اس کے بعد کمپیوٹر کیسے مینٹین ہوگی کہ وہ ایسے سافٹ ویئر کے تھرو مینٹیننس ہوگی وہاں پہ، یعنی کہ 2 شوز نکل گئے ہیں باقی 10 رہ گئے ہیں 20 رہ گئے، یہ آپ کی مینٹیننس ہوتی ہے سافٹ ویئر کی. تو لیکچر نمبر 2 ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر نمبر 3 ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 3 CS 504 سافٹ ویئر انجینئرنگ 1. لیکچر نمبر 3 ریکوائرمنٹ انجینئرنگ، یعنی کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے انجینئرنگ کی. تو یہ کوسچن لکھی ہوئے پہلے آپ یہ دیکھ لیں. اگر میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. The software development process for different analyze and required different tools and techniques to be adopted at different stages of phases of the software development life cycle. انہوں نے یہ بتایا کہ سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے مختلف ٹولز، پہلے تو سافٹ ویئر کی پرابلم کو انالائز کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ پوری کی جاتی ہیں. جو ٹولز وغیرہ ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس ہوتا ہے مزید اس کو سالو کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں ٹولز وغیرہ جو بھی ٹیکنیک وغیرہ ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ سافٹ ویئر جن سے ہمارے لائف سائیکلس کی طرح چلتے ہیں. جیسے کہ ہماری لائف ہوتی ہے، پہلے ہم اسکول جاتے ہیں، اسکول کے بعد کالج، کالج کے بعد ہم یونیورسٹی کے بعد جاب کرتے ہیں. ایسے ہی ہماری لائف سائیکل ہے، ایک لائف سائیکل چل رہی ہے. اسی طرح ہماری لائف سائیکل کی طرح سافٹ ویئر بھی کام کرتا ہے. سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ ڈیفینیشنس، سافٹ ویئر کی کیا ریکوائرمنٹس اور ڈیفینیشنس کیا ہیں. اب اس کی مختلف جو سے ہیں سائنٹسٹ ہیں انہوں نے مختلف ڈیفینیشن بیان کی گئی ہیں، یہاں پہ دی گئی ہیں مختلف سائنسدانوں جیسے بتائی گئی ہیں. جیسے کہ جونس ڈیفائن سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ. جونس نے سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس بتائی تھی ایز اے اسٹیٹمنٹ آف نیڈ بائی دی یوزر دیٹ triggers the development of program of system.
جونس کے مطابق جو ڈیفینیشن تھی سافٹ ویئر کی وہ یہ تھی کہ جو اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے وہ جو یوزر کی ضرورت ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے، جو یوزر کو جتنا چاہیے یا جو پرابلم سالو کروانا ہے اتنا ہی اس کی ضرورت کے مطابق سالو کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے تھوڑا زیادہ ہو یا کم ہو۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ آتی ہے ڈیفینیشن ایلن ڈیوس کی۔ ایلن ڈیوس کیا کہتے ہیں؟ ایلن ڈیوس ڈیفائن سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس ایز اے یوزر نیڈ اور نیسیسری فیوچر فنکشنز اور ایٹریبیوٹس آف اے سسٹم دیٹ کین بی سینڈ فرام اے پوزیشن ایکسٹرنل ٹو بی سسٹم۔ اس نے یہاں پہ یہ بولا ہے کہ ایلن ڈیوائسز نے جو ڈیفینیشن بتائی ہے سافٹ ویئر کی وہ یہ ہے کہ ایک تو یوزر کی نیڈ پوری ہونی چاہیے، جو سے اس کے فیوچر ہے نیسیسری یعنی کہ ضروریات ہیں اس کے اچھے فیوچر وغیرہ ہیں وہ ہونے چاہیے، وہ اس کی ضرورت پوری کرے۔ فنکشن اور ایٹریبیوٹ سسٹم کین بی سینڈ یعنی کہ اس کی سسٹم کے ایٹریبیوٹس وغیرہ جتنے بھی ہو گئے ہیں یا سسٹم کے فنکشن وغیرہ ہے وہ سارے جتنے بھی ہیں یوزر کے مطابق ہونے چاہیے، نہ کہ پروگرامر کے یوز کے مطابق ہونے چاہیے۔ ریکارڈنگ اب یہ تیسرے سینٹنس ہے لین سیمریول۔ According to Len Samuel, the requirements are a specification of what should be implemented. اس کے مطابق یہ ہے کہ کیا چیز ہم بنا رہے ہیں، what should be implemented، کیا چیز ہم دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کیا چیز ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ Different descriptions and how the system should behave or of a system property attributes۔ وہ بتا رہا ہے کہ سسٹم کی ڈسکرپشن ہونی چاہیے کہ سسٹم کیسے بیہیو کرے گا، اس کی پراپرٹی اور ایٹریبیوٹس ہمیں بتانی چاہیے یوزر کو کہ آپ کو جو ہم سافٹ ویئر آپ کو چاہیے وہ آپ کو کیسے بیہیو کرے گا، یہ کیسے ورک کرے گا۔ تو اب اس کے بعد آتی ہے IEEE ڈیفائن سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ ہے، IEEE نے جو سی سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ بتائی تھی یا سافٹ ویئر کی ڈیفینیشن جو ہمیں بتائی تھی وہ کیا ہے، وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کنڈیشن or capability need by user to solve a problem or achieve an objective، یعنی کہ یوزر کے ایک تو مسئلے کا حل نکالے اور اچیو کرے آبجیکٹ کو، یعنی کہ اپنے جو آبجیکٹ ہے اپنا جو کام ہے اس کو پورا کرے۔ یہ کنڈیشن اب نمبر 2 پوائنٹ ہے، a condition or capability that must be met or post by a system or system component to satisfy a contract standard specification or other family imposed document۔ اس نے یہ بتایا کہ ایک تو جو سے یوزر کی ہے اس کی سسٹم جو ہے اس کے ساتھ فرینڈلی ہونا چاہیے، اس کے بعد کنٹریکٹ جو سا ہوتا ہے جو یوزر سافٹ ویئر کے دوران ہوتا ہے کنٹریکٹس اسٹینڈرڈ اسپیسیفکیشن وغیرہ ہوگی ہیں یہ ساری مکمل ہوتی ہے، نہ کہ فارملی امپوز ڈاکومنٹ یعنی کہ نہ کہ بس ایک پورا کیا خانہ پور کیا گیا، بلکہ پراپر ایک سافٹ ویئر بنا کے دینا ہوتا ہے۔ اے ڈاکومنٹ ریپرزینٹیشن آف اے کنڈیشن اور کیپیبلٹی ایز ان 1 اور 2، جو ڈاکومنٹ ریپرزینٹیشن ہوتی ہے اس کی جو کیپیبلٹی ہوتی ہے یا تو ایک ہوتی ہے یا 2 ہوتی ہیں، جی 2 اس طرح ہو سکتی ہیں، ایک اس طرح ہو سکتی ہے کہ صرف پروگرامر کے ہینڈ پہ، دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ پروگرامر کی اور یوزر کے ہینڈ پہ بھی ہو۔ اگر ہوتا ہے بعض اوقات آپ فائبر وغیرہ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سورس فائل بھی دی ہوتی ہے، تو وہ آپ کی مرضی ہے سورس فائل آپ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ امپورٹینس آف ریکوائرمنٹ کی کیا امپورٹینس ہے، کیا ضروریات ہیں ہمارے پاس۔ دیئر پرابلم ہیز بین اسٹڈیز ان گریٹ detail and has been noted that 40 to 60% of the defects found in the software project can be tracked back to poor requirements۔ ریکوائرمنٹ اس لیے امپورٹینس ہوتی ہے اگر ریکوائرمنٹ ہماری ضروریات جو ان سی ہیں وہی مکمل طور پہ نہیں سالو ہو رہی یا وہی اس کا حل نہیں نکل رہا، تو 40 تو اس نے یہ بتایا کہ 40 to 60% جو سے ہمارے سافٹ ویئر کی پور ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ پور ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، اچھا کام نہیں کر رہا ہوتا ہمارا سافٹ ویئر یا کوئی مسئلہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹ صحیح نہیں ہوتی، ہم نے ریکوائرمنٹ غلط چنی ہوتی ہیں، یا ہماری ریکوائرمنٹ صحیح ہوتی ہیں لیکن ہیوی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہمارے ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں سافٹ ویئر میں۔ اس کے بعد آتا ہے دی ہارڈیسٹ سنگل پارٹ آف دی بلڈنگ اے سافٹ ویئر سسٹم از ڈیسائڈنگ پریسیشن وٹ ٹو بلڈ
مطلب آپ دیکھیں اگر ہارڈ ویئر کی اس میں جائے نا کہ ہارڈیسٹ سنگل پارٹ آف دی بلڈنگ سافٹ ویئر، یعنی کہ ایک سافٹ ویئر بنانے کے لیے جو سب سے مین مقصد جو سے ہوتے ہیں، آپ ایسے سمجھ لیں جو سافٹ ویئر کی باڈی بنانے کے لیے، دماغ کا کام کرنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، وہ سافٹ ویئر کی ڈیسیجن ہوتی ہے کہ سافٹ ویئر کو کیسے بنانا ہے، کون سا راستہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، اس لیے ہمیں ریکوائرمنٹس چاہیے ہوتی ہیں. Example, the following paragraph shows the related cause of the fixing problem at the various stages of the software development. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، بہت سارے سافٹ ویئر ڈیولپ کرے تو اس کی پرابلم کو فکس کرنے کے لیے، اس پرابلم کو چننے کے لیے ہم بہت سارے پروجیکٹس وغیرہ کے بہت سارے نمونے تیار کر لیتے ہیں یا اس کے ذرائع ڈھونڈ لیتے ہیں. اب جو تھا سینٹنس تھا کہ 1981 has reported that correcting an error after development costs 68 times more. Other studies suggest that it can be as high as 200 times. یعنی کہ ایک سائنٹسٹ تھا، اس میں بیون نام تھا، جو 1981 میں رپورٹ کی تھی. اچھا، اس نے پہلے 68 ٹائم سے بھی زیادہ، یعنی کہ 200 ٹائم سے بھی زیادہ پہلے اس نے کاسٹ پے کر لی تھی اس مشین کے اوپر. اس کے بعد اسے پتہ چلا تھا کہ ریکوائرمنٹس کیوں ضروری ہیں. پھر اس نے ریکوائرمنٹ سجیشن دی تھی ہمیں کہ ریکوائرمنٹس کے بغیر اگر آپ سافٹ ویئر بناتے ہیں تو اس میں ڈیفیکٹس آ سکتے ہیں. اگر آپ کی ریکوائرمنٹس اچھی ہوں گی تو آپ کا سافٹ ویئر اچھا ہوگا، اگر آپ کو ریکوائرمنٹس اچھی نہیں ہوں گی تو آپ کا سافٹ ویئر اچھا نہیں ہوگا. رول آف ریکوائرمنٹس، کیا چیز رول کرتا ہے ہماری، مطلب ریکوائرمنٹ کیوں ضروری ہے، کیا رول کرتا ہے. Once these requirements has been finalized, the construction process start. During this phase of the software engineering start designing and coding the software. جب تک ریکوائرمنٹ فائنلائز نہیں ہوتی، جب تک آپ کوئی راستہ نہیں اختیار کر لیتے، جب تک ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو راستہ آپ نے چننا ہوتا ہے وہ چن لیتے ہیں، اس کے بعد سافٹ ویئر کی کوڈنگ اور سافٹ ویئر کی ڈیزائننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ریکوائرمنٹس کا رول ہے. یہ ایک پکچر دی گئی ہے سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کی. سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، پھر پروجیکٹ پلاننگ ہوتی ہے، پروجیکٹ پلاننگ کے بعد پروجیکٹ ٹریکنگ ہوتی ہے، ٹریکنگ کے مطلب کس راستے پہ جانا، پروجیکٹ ٹریکنگ ہوتی ہے، پھر چینجنگ اینڈ کنٹرول ہوتا ہے. اس میں دیکھا جاتا ہے جب ٹیسٹ کر کے اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کیا چیز ہمیں چاہیے مزید یا کیا چیز ہم نے چینج کرنی چاہیے. سسٹم ٹیسٹنگ ہوتی ہے، کنسٹرکشن پروسیس ہوتا ہے، یوزر ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. تو لیکچر نمبر 3 ہمارا ختم ہوتا ہے. لیکچر نمبر 4 اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریکوائرمنٹ انجینئرنگ 2. ٹھیک ہے، وہ ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کا پہلا ٹاپک تھا، یعنی کہ پہلا لیکچر ہے. اس میں اب دوسرا ٹاپک ہے سم رسک فار انڈیکیٹ ریکوائرمنٹ پروسیس. یعنی کہ کون سے رسک ہو سکتے ہیں جب ہم ریکوائرمنٹس انڈیکیٹ کرتے ہیں یا چنتے ہیں، جس میں سے the software development process and the success and the failure of the system depends to a large extent upon the quality of the requirement document. یعنی کہ جو پرابلم ہے، جو سافٹ ویئر ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو اس کے سکسیس یا فیلئر کی جو سے کی چیز انحصار ہوتا ہے وہ ہماری کوالٹی اور ریکوائرمنٹس پر ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ہماری کوالٹی بیڈ ہوگی سافٹ ویئر کی، یعنی کہ کوڈنگ وغیرہ بہت زیادہ ہوگی تو ہیوی ہو جائے گا ہمارا سافٹ ویئر، جس کی وجہ سے پروسیس کرنے میں سے ٹائم لگے گا، کوئی بھی ٹاسک پرفارم کرنے میں ٹائم لگے گا. اور ریکوائرمنٹس اگر اچھی نہیں ہوگی تو ڈیفیکٹس آ جائیں گے، بہت سارے بگز وغیرہ آ جائیں گے، جس کی وجہ سے ہمارا سافٹ ویئر کہتے ہیں ایکسپلوز ہو جائے گا، یعنی کہ کامیاب نہیں ہوگا. سب سے پہلا وجہ، اب یہاں پہ بہت ساری وجہ دی گئی ہیں یہاں پہ ریکوائرمنٹس کی، دیکھتے ہیں کہ کیا کیا لسٹ ہے. تو سب سے پہلی وجہ انسفیشینٹ یوزر انوالو لیڈز ٹو انایکسیپٹیبل پروڈکٹ. یعنی کہ جیسے کہ اب اس کے نیچے دیکھیں، اب ایگزامپل بھی دی گئے ہیں. اف ان پٹ فار ڈفرینٹ ٹائپ آف یوزر از ناٹ ٹیکن، دی آؤٹ پٹ از باؤنڈیڈ ٹو لیک ان دی کی فنکشن ایریاز ریزلٹنگ ان این ایکسیپٹیبل پروڈکٹ. یعنی کہ ہم ڈفرینٹ کوئی بھی کام یا یوزر جو سا ہے، جتنے یوزر ہم نے باؤنڈ کیے گئے ہیں یا جتنے ہم نے آئٹم اپنے سافٹ ویئر میں ایڈ کیے گئے ہیں، تو باہر کا کوئی آئٹم سکین کریں گے یا اس کی انٹری کریں گے تو وہ ہمارے سافٹ ویئر ایکسیپٹیبل نہیں کرے گا، اسے نہیں چنے گا. مثال کے طور پہ آپ ایک سافٹ ویئر شاپنگ مال کا لے لیں. وہاں پہ اگر آپ کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں تو اگر شوز کی دکان میں آپ کسی میک اپ کا سامان کی وہاں پہ اگر پروڈکٹ کی ریکارڈ بار سکین کریں گے تو وہ نہیں آئے گا. اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ
وہ وہاں پہ شوز کے جتنے کیو آر کوڈز ہیں یا جو بھی ہے بار کوڈ ہیں وہ ان کے ڈیٹا سیف ہوگا اس کے کمپیوٹر میں، نہ کہ میک اپ وغیرہ کا. اس لیے جو بھی ایکسیپٹیبل آپ کی پروڈکٹ جو سی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، ان ایکسیپٹیبل ہوگی. نمبر 2 جو سے ہے creeping user requirements contribute to overruns and degrade product quality. ایک تو ہو گیا اوور رنس، یعنی کہ ہم نے ایک چیز رن کیا اس کے ساتھ دوسری چیز تیسری چیز چوتھی چیز بھی آن ہو گئی خود بخود، تو یہ بھی ہمارے سافٹ ویئر کو ڈیفیکٹ کرتا ہے. اور ڈیگریڈ یعنی ڈیگریڈ پروڈکٹ کوالٹی، یعنی کہ جو سی ہماری کوالٹی ہے اس سافٹ ویئر کی کوالٹی ہے اس کو بھی بہت سارا نقصان پہنچاتی ہے. جیسے کہ آپ پیراگراف دیکھ رہے ہیں کہ ریٹنگ آف گروتھ جو سی بلو ہے یہ ریٹنگ آف گروتھ ہے. کمپیٹیو کاسٹ جو سی ہے یہ دیکھیں گے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اچھا، ایمبیشن ریکوائرمنٹ لیڈ ٹو ال اسپینڈ ٹائم اینڈ ری ورک. تیسرا جو سا ہوتا ہے وہ ریکوائرمنٹ ہماری جو سی ہوتی ہے وہ لیڈ کر رہی ہوتی ہے اسپینڈ ٹائم، ایک تو ہمارے ٹائم کو اسپینڈ ہو رہا ہوتا ہے اور ایک ری ورک یعنی کہ دوبارہ کسی چیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہاں پہ دیکھیں اردو کا ایک فریز دیا ہوا ہے کہ روکو مت جانے دو. اب اس میں کیا چیز ہے، اس میں بھی نو ڈیپینڈنٹ اپون دی ود لیڈر اسپیس کاماز ان دی اسٹیٹمنٹ ٹو ڈفرینٹ ریڈرز مینی انٹرپٹیڈ ان دی ٹوٹلی ڈفرینٹ مینر. یعنی کہ جو سے اس کے اوپر دو کاماز لگائے گئے ہیں اس کی وجہ سے اگر ایک بن رہا ہے، ایک ہی اس کا سینٹینس بن رہا ہے، فریز بن رہی ہے. اگر روکو کو ہم علیحدہ کر دیں اور مت جانے کے اندر پھر کاما لگا کے لکھیں تو یہ بھی ٹھیک تو ہوگا، لیکن روکو علیحدہ ہو جائے گا اور مت جانے دو یہ ایک علیحدہ فریز ہو جائے گی اور وہ ایک علیحدہ اسٹرنگ آپ لے لیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ سمپلی اس ایگزامپل کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم اگر کسی چیز کو ہم علیحدہ کر رہے ہیں سافٹ ویئر میں تو اس کو کاماز یا سپریشن لازمی ہے اس میں. سافٹ ویئر میں دو چیزوں کو مکس نہیں ہونے دینا. اس ایگزامپل کا مطلب یہ ہے. دیکھیں اب یہاں پہ ریکوائرمنٹ اسٹیٹمنٹ لکھے دی آپریٹر آئیڈینٹیفائر کنسسٹ آف دی آپریٹر نیم اینڈ پاسورڈ. دی پاسورڈ آف کنسسٹ 6 digit. It should be displayed on the security VDU and deposed in the login file when an operator log into the system. یعنی کہ ایک آپریٹر سسٹم ہے وہاں پہ آپ اپنا نیم اور پاسورڈ انٹر کریں گے تو 6 digit کا پاسورڈ وہاں پہ دیکھیں ہم کنڈیشن لکھے کم از کم آج کل جو آ رہے ہیں 6 digit اور اپر لیٹر اور کچھ اسٹار ایک وغیرہ یوز کر کے آپ اپنا پاسورڈ وغیرہ دے سکتے ہیں. پہلے یہ نہیں تھا، پہلے سمپل آپ کوئی بھی الفابیٹس وغیرہ یا نمبر وغیرہ دے سکتے تھے. تو اب یہ سافٹ ویئر ہے اس میں آپ نیم اور پاسورڈ وغیرہ دی کے اس کے بعد یہ انٹر نے ویڈیو ریپوز ان دی لاگ ان فائل. یعنی کہ لاگ ان فائل آپ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ اس سافٹ ویئر میں اگر آپ کا ڈیٹا سافٹ ویئر میں موجود ہوگا تو تبھی آپ لاگ ان کر پائیں گے، اس کے بغیر آپ لاگ ان نہیں کر سکتے. نمبر 14 ہے گولڈ پلانٹنگ بائی ڈیولپر اینڈ یوزر ایڈ اننیسیسری فیوچرز. یعنی کہ آپ کے سافٹ ویئر میں صرف کیلکولیٹر کا اگر ہمیں چاہیے، کیلکولیٹر کی ضرورت ہے ہمیں اور ہم اس میں کوئی اور بھی ڈالتے ہیں الفابیٹس وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو یہ ہمارے سافٹ ویئر کو کیا کہتے ہیں اننیسیسری فیچر جو سے یہ ہم اپنے سافٹ ویئر میں ایڈ کر رہے ہیں جو ہمارے سافٹ ویئر کے لیے ضرورت نہیں ہے. گولڈ پلانٹنگ ریفر ٹو فیچر ناٹ ریپرزینٹ ان دی اوریجنل ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ. یعنی کہ گولڈ پلانٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوریجنل ڈاکومنٹس میں مزید کسی فیچر کو ایڈ نہ کیا جائے. مثال کے طور پر اگر ہمیں کسی کیلکولیٹر کی ضرورت ہو، کیلکولیٹر کے فنکشن صرف ایڈ ہو، نہ کہ باقی چیزوں کے فنکشن ایڈ کیے جائیں. نمبر 5 ہے minimal specification leads to missing key requirement and hence result in the unacceptable product. یعنی کہ منیمل اسپیسیفکیشن لیڈ مسنگ کیز جو ہوتی ہیں وہاں پہ شارٹ کٹ کیز وغیرہ یوز ہو رہی ہیں آپ کے سافٹ ویئر میں وہ ایڈ کی جائیں، وہ مس نہ ہو. hence result in the unacceptable product. بجائے جو سے پروڈکٹ اس میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، باقی جتنے بھی ہیں وہ آپ شارٹ کٹ کیز وغیرہ کے ذریعے یا اور کسی کیز وغیرہ استعمال کر کے دے سکتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے وی نیڈ اے فلو کنٹرول اینڈ سورس کنٹرول انجینئرنگ ٹولس.
یعنی کہ ہمیں صرف سورس کنٹرول کرنا اور سورس کنٹرول انجینئرنگ ٹولس چاہیے، تو اس کو ایڈ کر دیں یا کسی شارٹ کٹ کیز کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے، نہ کہ کوئی اس کی جگہ کوئی اور ٹول ایڈ کر دیجیے. Requirement statement for another system. The system should be maintain the hourly level of the reservation from the depth sensor situated in the reservoir. The value should be stored for the past 6 months. یعنی کہ جو سے ہم نے ایک سسٹم ہے اس کو مینٹین کرنا ہے کہ وہ ہاورلی ایک چیز کو ریزرو کر رہا ہے بار بار ایک ہاورلی ریزرو کر رہا ہے، تو اس کو پچھلے 6 مہینے سے وہی چیز بار بار ریزرو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھ لیں تو وہ ہماری مطلب مختلف کیمریز کی مختلف 3 منتھ کی پڑی ہوتی ہے، کسی میں 6 منتھ کی، تو وہ ہاور ریزرو ہو رہی ہوتی ہے، ان کی مسلسل آپ کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے. Average command display the average water level for a particular sensor between 2 times. ان کی ایک ٹیگ کی ہے، اس میں آپ نے سافٹ ویئر کے تھرو ایک سسٹم لگایا ہوا ہے، ایک جو آپ کے پانی کے لیول کو جانچ رہا ہے کہ ابھی اتنا پانی رہ گیا، ابھی 10 لیٹر رہ گیا، 100 لیٹر رہ گیا اتنا، اس کو جانچنے کے لیے جو وہ کچھ ٹائم بعد ایوریج نکالے گا، 2-3 بار لگا لے گا، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ٹینکی میں کتنا پانی ہے. Incompletely defined requirements make accurate project planning and tracking impossible. یعنی کہ انکمپلیٹ ڈیفینیشن یعنی کہ آپ کی ریکوائرمنٹ اگر پوری نہ ہو، ریکوائرمنٹس کم ہو، کمپلیٹلی ڈیفائن نہ ہو آپ کے پروجیکٹ میں، تو آپ کی پلاننگ اور ٹریکنگ امپوسیبل. یعنی کہ آپ کی سارا پروجیکٹ کا کام کرنا اور اس کو ٹریس کرنا، اس کے راستے کو ٹریس کرنا، یعنی کہ اس کی ضرورت کو پوری کرنا، یہ امپوسیبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو تھی رسک کی سافٹ ویئر کی سی ریکوائرمنٹ سے رسک یہ رسک ہو سکتے ہیں آپ کے سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب ہیں لیول آف سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس. کیا کیا لیول ہیں سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کے؟ Software requirements are defined at the various level of the details and granularity. Requirement at different level of details also mean to serve different purpose. ان کی سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کون سی ہوتی ہے، وہ ڈیفائن کرتا ہے لیولس کو. گرینڈلی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ لیول پہ آپ کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہے، ڈفرینٹ مقصد ہو سکتے ہیں. اس کے لیے مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے ہر پرابلم کی علیحدہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو مختلف لیول کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ اگر بزنس ریکوائرمنٹس نمبر 1 ہے بزنس ریکوائرمنٹس، تو بزنس ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں؟ There are used to state the high level business object of the organization or customer requesting the system or product. یعنی کہ ایک ہم نے ہائی لیول بزنس آبجیکٹ چوز کرنا ہے، جو آرگنائزیشن چوز کرنی ہے، وہاں پہ اس کے کسٹمر ریکویسٹنگ دی سسٹم اور پروڈکٹ، جس سے کسٹمر ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ کے سسٹم اور پروڈکٹ کو. یعنی کہ ایک آرگنائزیشن لیا، اس میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور وہ کیا کیا کام اور کیسے وہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے تھرو سافٹ ویئر. اچھا، اس کے بعد یوزر ریکوائرمنٹ. یوزر ریکوائرمنٹ کیا چیز ہوتی ہے کہ یوزر ریکوائرمنٹ ایڈ فردر ڈیٹیل ٹو بزنس ریکوائرمنٹ. دے آر کالڈ یوزر ریکوائرمنٹ بیکاز دے آر ریٹن فرام اے یوزر perspective and the focus of user requirement describe task the user must be able to assumption in order to fulfill the above state business requirements. یعنی کہ جو یوزر ریکوائرمنٹ جو سی ہے اس میں بہت زیادہ فردر ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے. ایڈ فردر ڈیٹیل ایز ٹو بزنس ریکوائرمنٹ. بزنس ریکوائرمنٹ سے بھی زیادہ یوزر ریکوائرمنٹس میں ڈیٹیلس آئی ہوتی ہیں، کیونکہ جو سا یوزر ہوتا ہے وہ صرف بزنس کی حد تک نہیں رکھتا، بلکہ آس پاس ارد گرد کے اپڈیٹس وغیرہ یہ چیزیں وہ چیزیں بھی اس یوزر کو چاہیے ہوتی ہیں. فنکشنل ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ دی نیکسٹ لیول آف دی ڈیٹیل کم ان دی فارم آف وٹ از فنکشنل ریکوائرمنٹس. دی برنگ ان دی سسٹم ویوز اینڈ ڈیفائن دی سسٹم پرسپیکٹو دی سافٹ ویئر فنکشنالٹی دی ڈیولپر اینڈ
built into the product to enable user to accomplish their task state in the user requirements. یعنی کہ فنکشنل ریکوائرمنٹ جو سی ہے یہ ہماری جو ہماری سسٹم کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، یعنی کہ پرسپیکٹو وغیرہ، یعنی کہ جو چیز ہمیں ڈیولپ کرنا ہے اس کے لیے ٹول وغیرہ جو سے ہمیں ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، یا کوئی سافٹ ویئر وغیرہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے، یعنی کہ ویڈیو کو پلے کرنے کے لیے ہم کوئی بھی میڈیا سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، وہ ہماری فنکشنل ریکوائرمنٹس میں آتا ہے. نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کیا چیز ہے؟ The requirement document should not be only describe the functionality need and provided by the system, but it must also specify the constraints under which it must operate. جو نان فنکشنل ہوتے ہیں وہ صرف اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک ویڈیو کو پلے کرنے کے لیے میڈیا سافٹ ویئر چاہیے، بلکہ ہمیں اس کے جو اندر آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے مزید، مطلب میڈیا پلیئر کیسے ڈسکرائب ہوا ہے یا کیسے ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس چیز کی، یہ نان فنکشنل اس چیز کا پتہ کرنا وغیرہ جو ہے وہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ میں آتا ہے. نان فنکشنل ریکوائرمنٹ play a significant role in the development of software if captured properly. The system may not fulfill some of the basic business needs. جو سی ہماری نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ صرف ایک ہی رول پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی تھی، ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہوتا سسٹم، بلکہ وہ مختلف سافٹ ویئر پہ انحصار کر رہا ہوتا ہے، مختلف سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہا ہوتا ہے سسٹم کے لیے. اب یہ انڈر لائن کی ہوئی ہے، پڑھ لیں. اس کے بعد آتا ہے اسٹیک ہولڈر. اسٹیک ہولڈر کہتے ہیں اسٹیک ہولڈرز آر ڈفرینٹ پیپل ہو ول بی انٹرسٹڈ ان سافٹ ویئر. اسٹیک ہولڈر وہ ہوتے ہیں جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ اس سافٹ ویئر میں انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں. It is important to recognize manage carries a lot of weight, but they usually are not the actual user of the system. جو آپ کے سافٹ ویئر میں انٹرسٹ تو لے رہے ہوتے ہیں لیکن پراپرلی یوز نہیں کر رہے ہوتے، ڈیلی بیسس پہ یوز نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر گرافک ڈیزائنر ہے، فوٹوشاپ کو یوز کر رہا ہوتا ہے لیکن پراپرلی یوز کر رہا ہوتا ہے وہ، لیکن اس کے ساتھ جو باقی گرافک ڈیزائننگ کے سافٹ ویئر وہ ان کو کبھی کبھی دیکھ لیتا ہے یا جب ضرورت پڑتی ہے تو تھوڑا بہت ان کو یوز کر لیتے ہیں. تو یہ جو سے ہیں اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. یہ ان کی پکچر دی گئی، آپ دیکھ لینا. ریکوائرمنٹ اسٹیٹمنٹ اینڈ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹس. Document level of software requirements are documented in different documents. The two main document proceed during this phase are requirement statement and requirement specification. یعنی کہ مختلف لیول ہوتے ہیں ڈاکومنٹ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس اور ڈاکومنٹ کو مینٹین کے لیے بہت سارے راستے ہوتے ہیں. دو مین ذرائع ہیں جو میں آپ کے ریکوائرمنٹ ضرورت کو پوری کرتے ہیں، وہ ریکوائرمنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اور ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ہے. اب ریکوائرمنٹ اسٹیٹمنٹ کیا چیز ہے؟ ریکوائرمنٹ اسٹیٹمنٹ آپ کی جو ضروریات ہیں، جو آپ کی ایک مسئلہ ہے اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ساری ایک صفحے پہ لکھ لینا یا ایک تھیوری پہ لکھ لینا، تھیوری کی ٹائپ میں، وہ آپ کی ریکوائرمنٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کیا ہوتی ہے؟ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن آپ کی جتنی بھی اس میں فنکشن وغیرہ یوز ہو رہے ہیں، ٹولز یوز ہو رہی ہیں، ٹیکنیک یوز ہو رہی ہیں، وہ آپ کی اسپیسیفکیشن آتی ہے. یہاں پہ ریکوائرمنٹ کریکٹرز یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کیا کریکٹرز ہو سکتی ہیں. کمپلیٹ ہونا چاہیے آپ کی ریکوائرمنٹ، جتنی بھی سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹس ہے وہ آپ کی فل کمپلیٹ ہونی چاہیے. دوسرا ہے کریکٹ، یعنی کہ یہ نہیں کہ فارمیلٹی پوری کر کے آپ صرف اس کی کر لیں، اس سافٹ ویئر کو بلڈ کر لیں، بلکہ اس کی فلیکسیبل یعنی کہ اس کی ضروریات کو بھی دیکھ لیں اور دوسری طرف سے اس کی کوالٹی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ صحیح طرح سالو ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، جو ضرورتیں ہیں یوزر کی وہ پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں. نیسیسری کیا چیز ہے؟ ضروریات. یعنی کہ نیسیسری وہ چیز ہے جو ایکسٹرنل سسٹم ریکوائرمنٹس کو اور اسٹینڈرڈ کو ہوتا ہے. یہاں پہ جن سے لکھا ہوا ہے ڈیٹ دی کسٹمر ریلائی نیڈ اور سم تھنگ، اس کی ضرورت اور جو باقی چیزیں ہیں. دی ریکوائرمنٹ آف دی کانفرنس
کنفارمنس ٹو دی ایکسٹرنل سسٹم، جو اس کی ایکسٹرنل سسٹم ریکوائرمنٹس ہوتی ہے اور اسٹینڈرڈ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ ان کو پورا کرنا جو آپ کے لیے نیسیسری ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. اچھا، پریورٹائز جو سا ہے اینڈ امپلیمنٹیشن priority must be assigned to each requirement future or user case to indicate how essentials it is to a particular product release. یعنی کہ ایک جو ایک سافٹ ویئر آپ نے بنائی دی ہے اس کی اسائن ریکوائرمنٹس کیا چیزیں فیوچر وغیرہ ہونی چاہیے. وہ اب ایک سافٹ ویئر آپ نے بنا دیا، لیکن اگر جب یوزر کو نئی چیز اس میں چاہیے ہے تو اس کو اپڈیٹ کرنے کی جو سی ہوتی ہے وہ پروٹوٹائپ میں آتی ہے. اچھا، unambitious all readers of requirement statement should arrive at a single constant interruptions of it. unambitious جو ہوتی ہے کہ all جتنی بھی ریکوائرمنٹس آپ کی ریکوائرمنٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے ان کو سمپرائز کر کے ایک ہی لائن میں کنورٹ کرنا یا 2-3 لائن میں کنورٹ کرنا چاہتے تو وہ unambitious کا سسٹم ہوتی ہے. اس کے بعد آتا ہے ویریفائیبل. ویریفائیبل کیسے ضروری ہے کہ یوزر شوڈ بی ایبل ٹو devise a small number of tests or use other verification approach. آپ کی ویریفیکیشن ایسے ہوتا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جب آپ اپنے پروگرام کو سالو کر رہے ہوتے ہیں، اپنے سافٹ ویئر کی ڈیزائننگ کر رہے ہوتے ہیں، ڈیزائننگ کو آپ یا آپ کوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف سٹیج ہوتی ہے. مختلف سٹیج پر اس کی ٹیسٹنگ کرنا جو سی ہوتی ہے وہ آپ کی ویریفائیبل ویریفیکیشن ہوتی ہے، یعنی کہ میرا سافٹ ویئر اتنا میں نے بنا لیا تو کام کر رہا ہے صحیح یا نہیں کر رہا. اچھا، ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کیا ہوتی ہے؟ کمپلیٹ کا میں نے بتایا، کمپلیٹ ہونا چاہیے. کنسسٹ کا بھی بتا دیا. اس کے بعد آتا ہے آل پروگرام مسٹ بی ریٹن ان ایڈا. ایڈا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایک جو سے سارا پروگرام جو سے ایک پراپر طریقے سے لکھا ہونا چاہیے، ایک پراپر وے جو سا سافٹ ویئر کنوے کرتی ہے اس کے ذریعے پورا ہونا چاہیے. دی پروگرام مسٹ فٹ ان دی میموری آف دی ایمبیڈڈ مائکرو کنٹرول. جو سی آپ کی مائکرو کنٹرول جو سی پروگرام آپ نے لکھا ہے وہ ساری ایک جن یوزر کے پاس ریکوائرمنٹ یا جگہ ہے اس میں پوری آنی چاہیے مائکرو کنٹرولر کے تھرو. اس کے بعد فنکشنل ریکوائرمنٹس کیا چیز ہے؟ فنکشنل ریکوائرمنٹ جو سی ہے وہ سسٹم مسٹ بی مونیٹر آل ٹمپریچر ان اے کیمیکل ریئیکشن. یعنی کہ جتنی بھی کیمیکل ریئیکشن میں جو ٹمپریچر وغیرہ جو کیمیکل ریئیکشن ہو رہا تھا ان کو مینٹین کرنے کے لیے فنکشنل ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. سسٹم شول بی اونلی مونیٹر اینڈ لاگ ٹمپریچر بلو 20 سینٹی گریڈ اینڈ 4000. یعنی کہ جو آپ کے کیمیکل ہے اس کو 20 سینٹی گریڈ چاہیے اور 400 سینٹی گریڈ تھے، اس کے زیادہ نہیں ہوتے. موڈیفائیبل کیا چیز ہے؟ موڈیفائیبل آپ کو پتہ ہے کہ چیز کو مزید اچھا کرنا، اس کو موڈیفائی، اس کو مزید ریکوائرمنٹ ہارڈ ویئر وغیرہ اس کی ریکوائرمنٹس میں چینج کرنا چاہتے تو وہ موڈیفائیبل ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کمپیوٹر P4 لے لیں، اس کو موڈیفائی کر کے آپ کو کوڈ ڈو بنا لیں، ایسے جو ہوتا ہے اس سے مزید پرفارمنس اچھی کر لیں تو وہ موڈیفائیبل ہے. ٹریسیبل. ون شوڈ بی ایبل ٹو لنک ایچ ریکوائرمنٹ ٹو اٹس اوریجن اینڈ ٹو بی ڈیزائن ایلیمنٹس. جو اس کے ڈیزائن ایلیمنٹس ہیں اور جتنی بھی لنک ہوتے ہیں ریکوائرمنٹس کے اس کو سورس وغیرہ کو جو سورس کوڈ اور ٹیسٹ کیس وغیرہ ہوتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا، یعنی کہ اس کے ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا جو سے ہوتے ہیں وہ ٹریسیبل ہوتے ہیں. مکس لیول آف ریگولیشن یہ کیوں ضروری ہے؟ اٹ از امپورٹنٹ ٹو ریکگنائز دیٹ آل ریکوائرمنٹس ان اے ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ آر اسٹیٹڈ ایٹ اے یونیفارم لیول آف ایبسٹریکشنس. یعنی کہ جتنی بھی ایبسٹریکشن ہو رہی ہے یونیفارم لیول پہ آپ کے ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹس میں تو اس کے لیے ضروری ہے مکس لیول آف آبزرویشنس. The purpose of the system is to track the stock in warehouse. یعنی کہ آپ کے گودام میں کتنا مال وغیرہ پڑا ہوا ہے، اس لیے آبزرپشن وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو لیکچر نمبر 4 کمپلیٹ ہوتے ہیں. لیکچر نمبر 5 سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Relationship of several components of system requirements. یہ فالوئنگ اچھا ریلیشن شپ آف سیورل کمپوننٹ آف سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ. یعنی کہ سیورل کمپوننٹ کیا کمپوننٹس ہو سکتے ہیں، ریلیشن شپس کیا ہو سکتی ہے سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کے تھرو. اب فگر کے ذریعے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، تھوڑی انزوم کر لیتے ہیں. یعنی کہ اب بزنس ریکوائرمنٹس ہے. بزنس ریکوائرمنٹ میں کیا چاہیے؟ ویژن اینڈ اسکوپ ڈاکومنٹ. ویژن کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ آگے پیچھے مارکیٹ میں دیکھنا،
اسکوپ ڈاکومنٹ کی کیا چیز مارکیٹ میں زیادہ کام کر رہی ہے. یوزر ریکوائرمنٹس, یوزر کو کیا چیز چاہیے اور کیا نہیں چاہیے. کوالٹی ایٹریبیوٹ آ جاتے ہیں سیدھا فنکشنل اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ میں. الحمدللہ سوری. یوزر کیس ڈاکومنٹ جو سا ہوتا ہے اس میں آ جاتی ہے فنکشنل ریکوائرمنٹس. فنکشنل ریکوائرمنٹس میں آپ کی سسٹم ریکوائرمنٹس بھی شامل ہیں. تو فنکشنل اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹس ہوتی ہے وہ ادھر نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور کنسٹرینٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے ہماری بزنس ریکوائرمنٹ کی ایک سمپل سی ڈائیگرام دی گئی ہے. اچھا یہاں پہ دیا ہوا بزنس ریکوائرمنٹس. بزنس ریکوائرمنٹس جیسے اوپر میں آپ نے دیکھ لیا اس میں, لیکن یہاں پہ آپ تھیوری کی شکل میں دیے گئے. دی کیسوس ڈیولپر بزنس آبجیکٹ انکلوڈ دی فالوئنگ, یعنی کیسز جو تھا اس کے مطابق کیا تھی لیسننگ اور سیلنگ دی کورسز ٹو دی ریٹیلر, یعنی یہ سیلنگ وغیرہ کرنا ریٹیلر کے ذریعے. ریٹیلر کیا کام کرتا ہے وہ بتا. ریٹیلر جو ہوتا ہے وہ ہماری گلی وغیرہ کی شاپ جو ہوتی ہیں وہ ان کو ہم ریٹیلر کہتے ہیں. جبکہ ہول سیلر ہوتے ہیں, ہول سیلر جو بازار میں بیٹھے ہوتے ہیں, بڑی دکانی شاپس وغیرہ ہوتی ہیں, وہ ہول سیلر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ پوائنٹس لکھے ہیں, یہ آپ دیکھ لیے گا. دی ریٹیلر بزنس انسٹرکشن کولڈ انکلوڈ. دیکھیں میں نے اوپر پوائنٹس لیے چھوڑا تاکہ آپ بھی کچھ کر لیں. اگر نہیں سمجھ آتی تو میں اویلیبل ہوں, کمنٹ کریں انشاءاللہ, یا میں واٹس ایپ کا نمبر بھی نیچے لنک میں دے دیتا ہوں, تو کوئی بھی اگر پرابلم ہے تو آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. دی میکنگ منی فار کسٹمر یوز آف کوشیس attracting more customer to the store, saving money if the cashiers replace manual operators. اب اس نے یہ بتایا گیا کہ ایک کسٹمر سے کیسے پیسے بنائے جا سکتے ہیں یا لیے جا سکتے ہیں. کسٹمر کو کیسے اپنے اسٹور کی طرف اٹریکٹ کرنا ہے, کیسے اپنی طرف لے کے آنا ہے, اپنی پیسے کو کیسے سیو کرنا ہے, یا اس کو ریپلیس کر کے مزید کوئی پروڈکٹ خرید لینے. The developer might want to establish a high-tech and existing new direction for customer, while the retailer wants a simple solution and the customer wants convenience and features. یعنی کہ جو ڈیولپر ہے وہ کیا چیز اسٹیبلش کر رہا ہے, اپنے گاہک کو پکا کرنا, یہ بھی اسٹیبلش ہے, ہائی ٹیک ہے. یا کسی کسٹمر کو اپنی سمپل سولوشن جو اس نے بتایا گیا کہ اپنی طرف اپنے اخلاق وغیرہ سے کنوینس وغیرہ کرنا, اس کی ایک چیز کی فیوچر بتانا, اس کی اچھائی بیان کرنا, یہ سارے ڈیولپر پہ ہوتے ہیں. وہ جیسے ڈیولپر اپنے سافٹ ویئر کو مزید اچھا بناتا ہے, وہ ساری چیزیں آپ کے ڈیولپر میں آ جاتی ہیں. دی ویژن اسٹیٹمنٹ, یعنی کہ ویژن دیکھ بھال, ویژن آپ کو پتہ ہے دیکھنا وہ کرتے ہیں. دی ویژن اسٹیٹمنٹ کیا چیز ہے؟ دی ویژن اسٹیٹمنٹ شوڈ ریفلیکٹ اے بیلنس ویو دیٹ ول satisfy the need of deserved customer. یعنی کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہمارا کسٹمر جو ضرورت ہے, یا جو بھی ہم اپنے اسٹیٹمنٹ وغیرہ یا سافٹ ویئر بنا رہے ہیں, کیا وہ اس کے لیے بہتر ہے, کیا وہ کسی کو ہم اگر ٹیسٹنگ کے لیے دے رہے ہیں کیا واقعی وہ ڈیزرو کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ویژن اسٹیٹمنٹ آتی ہے. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید لیکچرز بھی آسانی سے فراہم ہو سکے. انشاءاللہ باقی سبجیکٹ کی بھی میں جلدی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا, شارٹ لیکچرز کی. اچھا اس کے بعد واپس آتے ہیں اپنے سبجیکٹ پہ. دی کیمیکل ٹریکنگ سسٹم. دی کیمیکل ٹریکنگ سسٹم کیا چیز ہے؟ دی کیمیکل ٹریکنگ سسٹم ول الاؤ سائنٹیفک ریکویسٹ کنسسٹنٹ آف دی کیمیکل بائی بی سپلیمنٹ بائی کیمیکل اسٹاک روم اور بائی وینڈرز. یعنی کہ دیکھیں کیمیکل ہوتے ہیں, ان مختلف ٹمپریچرز ہوتے ہیں, تاکہ اس ٹمپریچر پر وہ کام کرتے ہیں یا وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا بلاسٹ ہو جاتے ہیں. تو ان کیمیکل کو, اس کیمیکل جو سی ٹریکنگ سسٹم جو ہے اس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کیمیکل اسٹاک روم میں بھی لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ وہ ٹمپریچر وغیرہ ہو گیا اور اس کی کارکردگی ہو گئی, ورکنگ اسٹیٹمنٹ وغیرہ آپ کو بتا سکے. یا وینڈر یعنی کہ جو آپ کی ڈلیور کر رہا ہے اس کے گاڑی وغیرہ میں بھی لگا سکتے ہیں. نیچے تھوڑی اس کی ایگزامپل وغیرہ دی, آپ دیکھ لینا. ایزمپشن اینڈ ڈیپینڈنس.
All assumptions that were made when construction the project have to be recorded. یعنی کہ جو سی جتنی بھی assumption وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ریکارڈ کے تھرو مینشن کی جا سکتی ہیں. اسکوپ کیا چیز ہے؟ پروجیکٹ اسکوپ ڈیفائن دی کنسیپٹ اینڈ دی رینج آف دی پروپوز سولوشن اینڈ لمیٹیشن آئیڈینٹیفائی سرٹن کیپیبلٹیز دیٹ دی پروڈکٹ ول ناٹ انکلوڈ. یعنی کہ جو سی پروجیکٹ اسکوپ یہ چیزیں آپ کو کرتا ہے کہ کنسیپٹ اور رینج دیتا ہے کہ یعنی کہاں تک آپ کو پروڈکٹ جا سکتا ہے اور کہاں تک آپ کی گاڑی وغیرہ آپ کے کیمیکل کو سیف رکھ سکتی ہے. وہ سارے جتنے بھی ہے اسکوپ کے تھرو آتا ہے. اسکوپ کا مطلب ہے کسی چیز کی مینٹیننس وغیرہ رکھنا یا کسی چیز کو آگے بڑھانا یا کسی چیز کی انیشیل ٹائم پہ کیا اس کی ریٹنگ چل رہی ہے، ٹاپ پہ یا باٹم پہ، یہ ساری چیزیں اسکوپ میں آتی ہیں. اسکوپ اینڈ انیشیل ریلیز میں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اسکوپ جو آپ کو پتہ ہے کہ اوپر بیان کر چکا ہوں. انیشیل ریلیز آپ کی یہ چیز ہے جب اسکوپ ایک دفعہ آپ کو کیمیکل جو سے گاڑی میں باہر گیا ہے اس کے بعد ریٹیلر تک جاتے ہیں. ریٹیلر جب اس کو مینٹین کرنا تو انیشیل ریلیز ہوتی ہے آپ کی مینٹین کسٹمر تک یا ریٹیل تک پہنچانا آپ کی انیشیل ریلیز ہوتی ہے. The context diagram is used as the top level abstraction in the draft data flow diagram. ڈیٹا فلو ڈائیگرام کے ذریعے یعنی کہ ڈیٹا جب اوور فلو ہو جاتا ہے، ڈیٹا فلو اگر ہوتا ہے تو کنسٹرکٹ ڈائیگرام بھی اسی طرح کی کام میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ یہ ڈائیگرام میں آپ کو بتایا گیا، دیکھیں یہ ڈائیگرام آپ پڑھ لینا کہ کیمیکل ٹریکنگ سسٹم کیا کرتا ہے. ہیلتھ اینڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ یعنی کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، کیمسٹ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، کیمیکل اسٹاک روم کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹریننگ یعنی یہ سارا کو کیمیکل ٹریسنگ سسٹم جو ہے وہ اس کو ریزرو کر رہا ہوتا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ریکویسٹ فار دی کیمیکل یوزر رپورٹ. ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں یہ ڈپارٹمنٹ کون سا ہوتا ہے؟ وہ کیمیکل اس کی یہ ہوتا ہے کہ یار آپ کی باڈی وغیرہ پہ کوئی کیمیکل ری ایکشن تو نہیں کر رہی ہے اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا آپ کے ڈپارٹمنٹ میں. پرچیسنگ ڈپارٹمنٹ آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے کسٹمر وغیرہ ہیں جو پرچیسنگ ہمارے کیمیکل کو بائی اور سیل کر رہے ہیں. کیمسٹ روم اسٹاک روم میں وہی مسئلہ ہے کہ ٹمپریچر وغیرہ کو کنٹین کرنا ہے. ٹریننگ ڈیٹا بیس جو ہوتا ہے وہ آپ کے ڈیٹا بیس میں کتنے کیمیکل رہ گئے یا کتنے کیمیکل دینا چاہیے یا ہم نے کتنا منگوانا ہے، یہ سارا چیز آپ کے اس میں آتا ہے، ٹریننگ ڈیٹا بیس میں آتا ہے. اچھا، یوزر کیس اینڈ کسٹمر ڈیولپر ریلیشن جو ہوتا ہے وہ یوزر کیس یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے کسٹمر کو اپنے کیمیکل پرووائڈ کر لیتے ہیں تو وہ سارا جتنی بھی اس پہ انسٹرکشن لکھی ہوتی ہے، احتیاطی تدابیر وغیرہ جو ہوتی ہے وہ یوز کیس میں آتی ہے. کسٹمر ڈیولپمنٹ ریلیشن شپ یعنی کہ جب کسٹمر لے لیتے ہیں اس کے بعد اگر وہ آپ کی انڈیکیشن پہ عمل کرتا ہے تو وہ ساری چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ آپ کی ڈیولپر ریلیشن شپ میں آ جاتی ہے. UML کا کیا معنی ہے؟ انڈیفائنڈ ماڈیولنگ لینگویج جو سی ہوتی ہے، یہ UML کا اسٹینڈ فار ہے. یوز ماڈل کے کمپوننٹس یہ بھی آپ دیکھ لیں. تو آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ختم ہوتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر نمبر 6 میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.